ہاتھ سے دیتا ہے اور اس ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے. مطلب یہ تم ڈھول تماشا مت بنا, اپنے لوگوں میں چرچا مت کر میں نے فلاں غریب کی مدد کر دی. اپنے محلے میں ہا ہلڑ مت مچا کہ میں نے فلاں غریب کو کھانا کھلا دیا, میں نے فلاں مسکین یتیم کا سہارا بن کر اسے اچھا خوشحال کر دیا. تو نے جو دیا اسے تیرا رب قیامت کے دن تجھے عطا فرمائے گا. اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو لوگ دیتے ہیں رب کے لیے اللہ ان کے مال کو برباد نہیں کرتا بلکہ اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہے. اور بدلے میں کیا کہا, هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی ملے گا. ایسا نہیں کہ آپ بھلائی کریں اور آپ کو برائی ملے. رب کہتا نہیں میرے بندے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تیرے رب نے تیری تمام بھلائیوں کو اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور تیری برائیوں کو بھی جمع کر کے رکھا ہے. میرے آقا فرماتے صدقہ دے. کیسا صدقہ دے؟ اب صدقے کے تعلق سے آئی. ایک شخص اللہ کا بڑا نیک بندہ, بڑا تاجر تھا, دمشق کا ایک بڑا تاجر تھا, مال خریدتا تھا اور بیچتا تھا. اب اس شخص کو جب بیماری ہوئی, دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی, اس کے اندر بے چینی پیدا ہوئی. اپنے بستر پہ لیٹا لیٹا سوچ رہا کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ لیا جائے, وہ مجھے میری زندگی کے بارے میں بتائے, کیا میں اور جی سکتا ہوں یا اس بیماری کے ذریعے مجھے موت آ جائے گی. کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر کے پاس جا کر اس نے مشورہ کیا میری طبیعت کو چیک کیا جائے. طبیعت کو چیک کیا, ڈاکٹر نے جواب دیا پیارے آپ کے پاس 10 سے 15 دن ہے, آپ گھر چلے جائیں سیوا کروائیں, اب اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے بچنے کا. اس کے دل میں امنگ پیدا ہو گئی, اب 10 سے 15 دن میں کیا میں کر سکتا ہوں. میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہر روز قبر میں سونے والے, ہر روز قبر میں سونے والے پکار پکار کے کہتے ہیں اے میرے رب ایک موقع اور دے, ایک بار زندگی کی ایک سانس اور دے دے. پوچھا جاتا ہے کیا کرے گا, کہا جتنا مال چھوڑ گیا وہ سارا صدقہ کروں گا. اور کیا کرے گا, کہا تیری تعریف بیان کروں گا. اور کیا کرے گا, کہا اب تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا, بے شک تو ہی رب ہے, تیرے لیے ہی تو سجدہ کرنا ہے. رب کہتا اور کیا کرے گا, کہا میرے رب تو زندگی تو دے, میں تیری بندگی میں اپنی زندگی گزار دوں گا. وہ شخص ڈاکٹر سے مشورہ لینے کے بعد گھر آیا. گھر آنے کے بعد دل میں گھبراہٹ, الجھنیں پیدا ہوئی. گھر سے باہر نکلا, راستے پر ٹہلتا ٹہلتا ایک پل کے قریب پہنچ گیا. پل کے قریب پہنچ کر جب اس نے دیکھا لوگ تیز رفتار گاڑی سے اپنا سفر کر رہے ہیں اور اس کے دل میں کیا امنگ پیدا ہوئی, اب میری تو زندگی کا سفر ختم ہونے والا ہے. وہ کروڑ پتی آدمی جس کے پاس لاکھوں روپیہ سرہانے رکھ کر سوتا, اس کے دل میں خواہشات کے معاملات ختم ہوتے جا رہے ہیں. اسے صرف اور صرف ڈاکٹر کی وہ 10 سے 15 دن والی بات یاد ہے, یار اس سے تو زیادہ میں نہیں جی سکتا. اللہ اکبر. وہ وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا, قریب پہ ایک عورت کھڑی تھی, وہ عورت لاچار لگ رہی تھی. ایک آدمی آیا, اس عورت سے کچھ کہتا ہے, عورت اسے کچھ کہتی ہے, اور وہ بیمار آدمی کھڑا پل کے قریب دیکھتا دیکھتا اپنے دل میں خواہشات کے جذبات کو سمیٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یار یہ گاڑی والا اس عورت سے کیا کہہ رہا ہوگا. البتہ یہ سلسلہ چلتا گیا اور تھوڑی دیر بعد جو وہ عورت سے بات کر رہا تھا وہ چلا گیا. پھر اس نے ہمت جڑائی اور کہا یار میں جاتا ہوں اس کے پاس. اس نے عورت کی طرف قدم بڑھائے, عورت ڈری ہوئی سہمی ہوئی تھی. اس نے کہا میری پیاری بہن ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, تو اس تنہا اندھیری رات میں اس راستے پر کھڑی کیا کر رہی ہے. اس عورت نے جواب دیا یہ جو نوجوان آدمی گاڑی لے کر میرے قریب کھڑا تھا یہ مجھ سے میرے جسم کا سودا کرنے کی کہہ رہا تھا. وجہ یہ ہے میرے 2 بچے ہیں اور میرے پاس اب کوئی میری مدد کرنے والا نہیں. میرا شوہر انتقال کر گیا, اس کے بعد کچھ لوگوں نے تو میری مدد کی, اب سب نے اپنا اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اب کیا کروں, بچوں کے پیٹ کی طرف دیکھتی ہوں تو ترس آ گیا. میرے پاس کوئی ایسا تھا ہی نہیں انتظام جس سے ان کی بھوک مٹا سکتی تھی. میں نے سوچا چلو سڑک کے کنارے کسی نوجوان کو اپنا جسم بیچ کر ان بچوں کی بھوک کو ختم کر دوں گی. اللہ اکبر. اس بیمار آدمی کی آنکھوں میں آنسو
आंसू आ गए। वो बीमार जो अभी डॉक्टर के पास से दवाई का सिलसिला जारी ही किया था, उसने कहा मेरी बहन ऐसी जरूरत आ गई आपको, आप ऐसा करें, आपको मैं अपनी तरफ से मदद करता हूँ। उस आदमी ने अपनी जेब में हाथ डाले, उस औरत ने जो मजबूरी बताई थी उसके मुताबिक उसके पास पैसा नहीं था, मगर उसने पैसे निकाले जेब से, उस औरत को सौंपे। उस औरत को सौंपने के बाद कहा मेरी बहन अगर आप चाहें तो मुझे अपना एड्रेस लिख दे, मैं आपके एड्रेस पे अपनी तरफ से जो भी मदद हो सकेगी पहुंचा दूंगा। औरत डरी हुई थी मगर उसने हिम्मत जुटाई, ये बार बार अपनी जबान से मुझे बहन कह रहा है, सच्चा कोई मोमिन ही होगा, अल्लाह का खौफ इसके दिल में होगा। उस औरत ने उसके अपने कागज पे एड्रेस लिखवा दिया। एड्रेस लिखवाने के बाद वो आदमी घर गया, अपने ड्राइवर को बुलाया और बुलाकर कहा मेरी गाड़ी निकाले, और जो 24 घंटा हमारे यहाँ 24 घंटा जो शहर की राशन की दुकान खुली रहती है उस पे चलो।